بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم و مکرم معزز علماء کرام، مشائخ عظام، قائدین ملت، فدایان دین اسلام، عاشقان مصطفیٰ، شرکائے تحفظ ناموس رسالت و قومی یکجہتی کانفرنس و معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی رات انتہائی خوشی و مسرت کی رات ہے کہ ہم سب رضا الہی کے لیے اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل میں بسائے ہوئے آج کے اس عظیم الشان کانفرنس میں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کی دولت عطا فرمائے اور ہم لوگوں کا یہاں جمع ہونا توحید و رسالت کی دعوت کو عام کرنے، اسلام کا پرچم بلند کرنے، سیرت مصطفیٰ کے پیغام کو خاص و عام تک پہنچانے، تحفظ ناموس رسالت و ختم نبوت کی حفاظت اور اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کے لیے کارگر ثابت ہو، آمین۔ سب سے پہلے ہم اپنے تمام معزز و مکرم مہمانان علماء کرام، مشائخ عظام، قائدین ملت جو ملک کے مختلف حصوں سے فکر امت اور امت کا درد اپنے سینے میں لے کر یہاں تشریف لائے ہیں، اور تمام شرکائے کانفرنس کا میں اپنی جانب سے اراکین جامعہ اعجازیہ خانقاہ رات پور چکمکہ ضلع پورنیہ کی جانب سے اور اس کانفرنس کی تمام منتظمین و معاونین کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ سبھی حضرات کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہماری حقیر سی دعوت کو قبول فرما کر اس کانفرنس اور سرزمین کو رونق بخشا۔ کہاں میں اور کہاں یہ نکہت گل، نسیم صبح یہ تیری مہربانی۔ میں بے حد ممنون و مشکور ہوں، خاص طور پر سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ سجادہ نشین خانقاہ رحمانیہ مالیگاؤں مہاراشٹر، مفکر قوم و ملت شیخ طریقت حضرت مولانا عمرین محفوظ رحمانی مدد اللہ العالی، خلیفہ و مجاز مفکر اسلام حضرت مولانا محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی صدارت میں یہ عظیم الشان تاریخی کانفرنس منعقد ہو رہا ہے۔ اسی طرح مفلح الامت شیخ طریقت عارف باللہ حضرت مولانا سید احمد نصر بنارسی دامت برکاتہم، سجادہ نشین خانقاہ امدادیہ بنارس یو پی کا، کہ آپ اپنی پیرانہ سالی ضعف و معذوری اور دوسرے اہم تقاضوں کے باوجود اس کانفرنس کی سرپرستی قبول فرما کر بنفس نفیس تشریف لائیں، اور میں احسان مند ہوں رہبر ملت علم و فضل حضرت مولانا محمد شمشاد صاحب رحمانی مدد اللہ العالی، نائب امیر شریعت بہار، اڑیسہ و جھارکھنڈ و استاد حدیث دارالعلوم وقف دیوبند کا، کہ آپ اس کانفرنس کو منعقد کرنے اور مؤثر بنانے میں شروع سے ہی اپنی مفید آراء سے نوازتے رہے، اور میں ممنون و مشکور ہوں جملہ علماء مشائخ کرام کا، جنہوں نے اپنی گوناگون مصروفیات کی باوصف اپنا قیمتی وقت عنایت فرما کر میزبانی کا شرف بخشا۔ یہ ان اکابر کی ذرہ نوازی ہے۔ محترم حضرات، آج کے اس کانفرنس کا مرکزی عنوان تحفظ ناموس رسالت اور قومی یکجہتی ہے۔ عصر حاضر میں ناموس رسالت کی حفاظت کس طرح سے کی جائے، فتنہ شکیلیت اور فتنہ قادیانیت کے گمراہ کن عقائد سے کس طرح بچا جائے، ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں سیرت طیبہ کا کیا مقام ہے، اسلام میں اتفاق و اتحاد، اخوت و محبت کا کیا مقام ہے، موجودہ وقت میں اوقاف کی حفاظت کس طرح سے ہو، دینی ادارے کی اہمیت ملک و ملت کو کس طرح سے بچایا جائے، آئین ہند کی حفاظت کس طرح کی جائے، عصر حاضر میں امت مسلمہ کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے یہ کانفرنس منعقد کی گئی ہے، جس پر مفصل روشنی وارثان انبیاء انشاءاللہ الرحمن ڈالیں گے، اور ہم سب اسے بغور عمل کی نیت سے سماعت کریں گے۔
تحفظ ناموس رسالت و قومی یکجہتی پر کچھ عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت مسلمان کے ایمان کا بنیادی جز ہے، اور کسی بھی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل قرار نہیں دیا جا سکتا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام رشتوں سے بڑھ کر محبوب و مقرب نہ جانا جائے۔ فرمان نبوی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ماں باپ اولاد اور باقی سب اشخاص سے بڑھ کر محبت نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ کا یہ عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے محبت و تعلق کے بغیر ایمان کا دعویٰ باطل اور غلط ہے۔ ہر دور میں اہل ایمان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے ساتھ تعلق و محبت کی لازوال داستانیں رقم کی ہیں، اور اگر تاریخ کے کسی موڑ پر کسی بدبخت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی قسم کی گستاخی کرنے کی کوشش کی تو مسلمانوں کی اجتماعی ضمیر نے خاتم رسول کو کیفر و کردار تک پہنچایا۔ چند ماہ قبل جب ہمارے ملک میں ملعون و مردود خبیث اشخاص نے اپنی گندی زبان سے تمام انسانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبا کلمات بکے اور شان رسول میں گستاخی کی تو مسلمانان ہند بے چین اور مضطرب ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت کے تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے اہل ایمان سراپا احتجاج بن گئے۔ ایسے ماحول میں صوبہ بہار اور خاص طور پر کوسی کمشنری میں ناموس رسالت پر مر مٹنے والا شخص برادر کبیر جناب مولانا شبیر احمد رحمانی بانی و محتمیم جامعہ فیض رحمانی جیتا پور ضلع مدھے پورہ، جو خلیفہ و مجاز ہیں شیخ طریقت حضرت مولانا احمد نصر بنارسی دامت برکاتہم، اور منظور نظر ہیں پیر طریقت حضرت مولانا مفتی تبارک حسین صاحب قاسمی دامت برکاتہم کے اکابرین امت کے مشورے اور توجہ خاص اور دعا لیتے ہوئے آگے قدم بڑھایا اور تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ انہوں نے اپنے محسن حضرت قاری محمد رستم علی رحمانی، مشیر خاص مفتی زاہد حسین قاسمی، مولانا محبوب عالم مظاہری، مولانا پرویز عالم مظاہری، مولانا محمد داؤد صاحب نعمانی، مولانا مرتضی صاحب ندوی، بندہ نعیم الدین افضلی اور دیگر علماء کرام کی معیت میں جامعہ فیض رحمانی جیتا پور مدھے پورہ کی سرزمین سے تحفظ ناموس رسالت کی تحریک شروع کیا، اور پہلا مشاورتی اجلاس 29 ستمبر 2024 کو جیتا پور کی سرزمین پر منعقد ہوا، اور دوسرا مشورہ جو بعد میں ایک تاریخ ساز کانفرنس میں تبدیل ہو گیا جامعہ فیض زہرا جھٹکیا کی سرزمین پر منعقد ہوا۔ اور زمانے نے دیکھا کہ ضلع مدھے پورہ میں عاشقان مصطفیٰ نے جس تمکنت اور عالی حوصلگی کے ساتھ پرعظمت اور خاموش احتجاجی جلوس نکالا، جس میں ہزاروں ہزار کی تعداد میں عاشقان رسول شریک ہوئے، وہ ایک مثالی اور تاریخی ریلی ثابت ہوئی۔ اسی وقت یہ عزم لیا گیا کہ عظمت مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ، پیغام مصطفیٰ کو عام کریں گے اور پوری انسانیت کو محسن اعظم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی عظمت بتائیں گے اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر پہرا دینے کے لیے بیدار کریں گے۔ چنانچہ اسی پس منظر میں علماء کرام اور بانی جامعہ اعجازیہ خانقاہ کی اجازت سے یہ تاریخی کانفرنس منعقد ہوا، جو صرف اسی پر بس نہیں بلکہ یہ ایک تحریک ہے جو جاری ہے اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک جاری رہے گا۔ اس کانفرنس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسانی قدروں کو فروغ دیا جائے، ملک میں محبت و امن کی فضاؤں کو برقرار رکھا جائے۔ یہ دیش ہم سب کا ہے
اس دیش کی آزادی میں ہم سبوں کی قربانیاں شامل ہے۔ اس آزاد ملک میں ہر مذہب کے ماننے والے ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کرتے رہیں، لیکن کچھ لوگ ملک میں نفرت و تشدد کی آگ بھڑکا کر ملک میں توڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں، جو ملک کی سالمیت اور ترقی کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نہ مذہبی ہیں نہ دیش کے وفادار ہیں۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم وطن ہیں ہندوستان ہمارا۔ المختصر، ہم منتظمین و مشیران کانفرنس کی دلی آرزو ہے کہ ہم سبھی شرکائے کانفرنس یہ چند درج ذیل عزائم لیں اور اسے عملی جمع پہنانے کی کوشش کریں۔ نمبر 1، جامعہ اعجازیہ کے تحت تحفظ ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام۔ نمبر 2، تحفظ ناموس رسالت و تحفظ آئین ہند، اس تحریک کو گھر گھر پہنچانے کی جد و جہد کرنا، جس کے لیے علاقے کے اہل علم، دانشوران اور سماجی و سیاسی خدمات انجام دینے والے احباب کو تحریک کا حصہ بنانا۔ نمبر 3، اسلام کی سچی تعلیمات اور محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو مختلف ذرائع سے برادران وطن کے سامنے پیش کرنا اور اس کے لیے سوشل میڈیا پر ہندی، انگریزی، اردو میں سیرت النبی کے اعلیٰ اخلاقی پہلو کو اجاگر کرنا۔ نمبر 4، شکیلیت و قادیانیت کی گمراہیوں سے امت مسلمہ کو بچانے کی فکر کرنا۔ نمبر 5، وقف ترمیمی بل 2024 کے منفی اثرات سے ملت اسلامیہ کو آگاہ کرنا، اس کے لیے شعبہ تحفظ اوقاف کو قائم کرنا۔ نمبر 6، نئی نسلوں کی ایمان و عقائد کی حفاظت کے لیے مساجد میں مکاتب دینیہ کو قائم اور مضبوط و مستحکم بنانے کی فکر کرنا۔ آخر میں پھر اپنے تمام معزز مہمانان کرام، مشائخ اعظام اور تمام سامعین کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تشریف آوری اور اس ادارے کے علاقے کے لیے باعث خیر بنائے۔ آمین ثم آمین۔